السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کو مولا کائنات کہنا درست ہے یا نہیں؟ کیا حضرت علی مولا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ غدیر خم کا جو عظیم واقعہ پیش آیا ہے، کیا یہ واقعہ حضرت علی کی ولایت یا امامت کو ثابت کرنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی خلافت منوانا مقصود تھا؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے، کیونکہ آج 18 ذی الحجہ ہے اور حجۃ الوداع کا موقع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، جب آپ حج سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو پیغام بھجوایا کہ آپ سب لوگ رک جائیں اور میری بات سنیں۔ مفسرین کا کہنا ہے، روایتوں میں ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ روایت کافی مقبول ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے وہ حکم پہنچا دو لوگوں کو۔ اگر آپ نے وہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو اہل تشیع کے ہاں یہ روایت یا یہ آیت یا اس آیت کی شان نزول کے بارے میں صراحتاً موجود ہے کہ یہ آیت کریمہ غدیر خم کے حوالے سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو تسلیم کروایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ میرے بعد جو ہے حضرت علی جو ہے امام ہوں گے اور وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد کیا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو کہلوا بھیجا کہ آپ سب لوگ رک جائیں۔ تو غدیر خم ایک ایسا چوراہا ہے جہاں سے لوگ منتشر ہو جاتے تھے، کچھ شمال میں، کچھ جنوب کی طرف، کچھ مغرب میں، کچھ مشرق میں، وہاں پھیل جاتے تھے، شرقاً غرباً پھیل جاتے تھے اور یہاں سے الگ الگ ہو کر الگ الگ راستوں سے نکل جاتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق سب لوگ غدیر خم کے مقام پہ جمع ہو گئے، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 اصحاب کے قریب یہاں پہ لوگ جمع تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کر آئے اور اونٹوں کے، گھوڑوں کے زینوں سے ایک بہت بڑا سٹیج بنوایا، بہت بڑا ممبر بنوایا، محراب بنوایا۔ تو آپ اس ممبر پہ تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا کہ کیا میں نے دین اسلام کا جو حق ہے، پیغام ہے، وہ آپ تک صحیح پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ حق ادا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے لوگوں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا مجھے حق ہے آپ لوگوں کی جان و مال کے اوپر؟ آپ کے والدین سے، آپ کے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ میرا حق ہے یا نہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کا حق ہے۔ تو اس کے بعد غدیر خم کا جو عظیم خطبہ ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر اختصاراً یہ بھی ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پہ حضرت علی کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور اتنا چونکہ لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتے تھے، اور پھر لوگوں کو دکھایا کہ یہ حضرت علی ہے، اور فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو شخص مجھے مولا تسلیم کرتا ہے، جو شخص مجھے مولا مانتا ہے، اس شخص کا علی بھی مولا ہے۔ اب یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں امت کے درمیان، جو مفسرین ہیں، جو روایتوں کے ماہر ہیں، وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ دوست ہے۔ ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صرف یہ کہنا مقصود تھا اتنے لوگوں کو جمع کر کے کہ میں آپ لوگوں کا دوست ہوں اور علی بھی آپ کا دوست ہے، تو دوست تو سارے ہیں، سارے اصحاب آپس میں دوست ہیں، سارے مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر خصوصی طور پر آج کا یہ دن منانے کی، خصوصی طور پر آج لوگوں کو جمع کر کے، اصحاب کو روک کے، جو آگے چلے گئے تھے ان کو رکوا کے، جو پیچھے آ رہے تھے ان لوگوں کا انتظار کر کے، صرف یہ کہنا مقصود تھا کہ علی آپ کا دوست ہے۔ دوست سارے اصحاب آپس میں دوست ہیں، علی بھی دوست ہے، عمر بھی دوست ہے، ابو بکر بھی دوست ہے، عثمان بھی دوست ہیں، سارے دوست ہیں، اور سارے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں اور بھائی ہیں، اور آپس میں بھائی بھائی بنوایا تھا ہجرت مکہ کے بعد۔
تو یہ اس کا جو لاجک ہے وہ سمجھ نہیں آتا، لیکن لاجک یہ ہے کہ اگر میری جو عزت و احترام ہے، آپ لوگ مجھے مولا کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، تو یہی چیز آج کے بعد حضرت علی کو بھی کہا جائے، مولا کا یہ مطلب ہے۔ پھر آگے جو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ والی من والا ہو والی من آدھا ہو، کہ اللہ جو علی سے دوستی رکھیں، جو علی کی حمایت کرے، آپ بھی اس سے دوستی رکھیں، وَانْصُرْ مَنْ وَنَصَرَهُ، اور جو علی کی نصرت کرے، جو علی کی مدد کرے، آپ بھی اس کی مدد فرما، وَعَادِ مَنْ وَعَدَاهُ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور آگے دعا فرمائی کہ جس نے علی کے ساتھ عداوت کی، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ عداوت رکھ، اور جس نے علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اے اللہ تو بھی اس کو ذلیل کر۔ تو جب اتنی لمبی چوڑی دعا بھی فرمائی حضرت علی کے حق میں، تو آپ کو آنے والے وقتوں کا علم تھا کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، گروہی اختلافات بڑھیں گے، تو آپ نے امت کو ایک امام دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے، کہ اگر آپ نے اکٹھے رہنا ہے، اگر آپ نے مل جل کے رہنا ہے، اگر آپ نے جسد واحد کی طرح رہنا ہے، تو پھر حضرت علی کی امامت کو قبول کر لو اور انہی کے پیچھے آپ لوگ ایک امت بن کے چلو۔ یہ پیغام تھا کہ یہی موقع تھا جو حجۃ الوداع ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اس کے بعد پھر آپ کو حج کرنے کی جو ہے آپ کو عمر نصیب نہ ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، کہنے کی بات ہے کہ غدیر خم کا جو موقع ہے، جو اس کی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ امت نے افتراق اور انتشار کا شکار نہیں ہونا تھا اور حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہونا تھا، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، اہل بیت کے بارے میں اور بہت ساری روایتیں ہیں۔ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ النوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ اہل بیت کی جو مثال ہے وہ نوح کی کشتی کی مثال ہے، جو کوئی اس کشتی میں سوار ہوتا ہے وہ بچ جائے گا، اور جو کوئی اس کشتی سے انحراف کرے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطاعت اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک قرآن کریم ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اس پہ آپ نے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور دوسرا اہل بیت کی محبت ہے۔ تو اسی طرح اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی مودت کو فرض کر دیا گیا تھا قرآن حکیم کی آیت کے مصداق، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنے اصحاب سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کے بس میں تم لوگوں سے کچھ بھی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اہل بیت کی مودت کے، الا المودۃ فی القربی۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ تو پھر جب امت نے اہل بیت کا دامن چھوڑا، اس غدیر خم کے اس عظیم واقعے سے سبق حاصل نہیں کیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہ رہے تھے اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر کیا ہوا کہ امت پھر انتشار کا شکار ہو گئی، اور پھر قربانی کے بعد، اس مہینے کے بعد، یعنی 18 ذی الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا، لیکن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا ہوا کہ اس ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، اور محرم میں پھر وہ عظیم ہولناک سانحہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے تمام خاندان میں کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ آج کے دن غدیر خم کے مقام پر امت سے کہہ رہے تھے، جس پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی، حجۃ الوداع کی یا غدیر خم کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کو اللہ رب کریم توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔